جن گروپوں میں صلح ہوئی ان میں سے ایک گروپ ٹیپو ٹرکا والا بھی ہے، جن کی تیسری نسل جو ہے وہ اس دشمنی میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہی ہے. اب جب کہ صلح ہو گئی ہے تو بلا ٹرکوں والوں کے بیٹے قتل ہوئے. ٹیپو ٹرکا والا پھر ان کے اب آگے بیٹے جو ہیں وہ نہ صرف کاروبار کو دیکھ رہے ہیں بلکہ ان دشمنیوں کو بھی والد صاحب کی طرف سے جو ملی تھی ان کو نبھا رہے ہیں. اب جب ایک صلح ہو گئی ہے تو یہ صلح کو کیسے دیکھتے ہیں اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک رجحان یہ صلح کا ڈلا ہے اس سے لاہور میں کتنا پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ پڑے گا؟ امیر، ایک تو وقت کے لیے شکریہ. یہ بتائیے گا کہ ایک عرصے سے آپ لوگوں کے یہ دشمنیوں کے فیکٹرز جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور آپ لوگوں کے اوپر ہر وقت ایک برڈن ہے، گن مین لے کے پھرنے پڑتے ہیں، موومنٹ ریسٹرکٹ رکھنی پڑتی ہے، کاروبار متاثر ہوتا ہے، گھر والے متاثر ہوتے ہیں، رشتے متاثر ہوتے ہیں. صلح ہوئی ہے، کیسا سمجھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عمر بھائی جو صلح ہوئی سارا سلسلہ کا جو بس بہت اچھا ہوا. میرے مطابق بھی آل اوور جتنے دوست اور باپ جتنے بھی حلقہ ہے بابا سارے بہت خوش ہیں. اس صلح کا امپیکٹ یہ، اس صلح کی بات یہ ہے کہ یہ 25 سالہ پرانی دشمنی ہے جس سے شروع کیا تھا نورا کشمیریان فیملی سے شروع بھی تھی، کرتے کرتے ہم بھی بیچ میں، جبکہ ہم لوگ بہترین دوست تھے، میرے دادا اور شوکت بٹ فیملی یہ بچپن کے دوستانے تھے ان کے، جو کہ بعد میں آ کے ایک دشمنی میں تبدیل ہو گئے، جس کی وجہ سے اللہ نے خیر کی 20-25 سال بعد جا کے ہم لوگوں کی دوبارہ سے صلح ہوئی، اکٹھے ہو گئے. اس کا نو ڈاؤٹ امپیکٹ تو جو امیجیٹلی یعنی کہ دوسرے کچھ اوپوننٹس باقی بچ گئے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ جا رہا ہے. وہ پریشر میں ہے کہ یہ ہو کیا گیا، کیونکہ ان کے لیے یوز کرنے کے لیے انہیں ٹیم ملی ہوئی تھی جنہیں وہ آگے رکھ کے یوز کرتے تھے، استعمال کرتے تھے، لیکن اب ان کے پاس کوئی باقی نہیں بچا. ہم لوگ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ اکیلے ہو گئے ہیں. آپ لوگوں کی دشمنیوں کا فائدہ اٹھا کے نہ صرف لاہور کے جو انڈر ورلڈ تھا اس نے بہت فائدہ اٹھایا، بلکہ کرمنل ایکٹس جو ایکٹیویٹیز جو تھی وہ بہت زیادہ لاہور میں ان دشمنیوں کی وجہ سے چڑھی. جن کے ساتھ آپ کی صلح ہوئی، اسرار بٹ صاحب بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ آپ لوگوں کی دشمنیوں کا فائدہ جو ہے وہ ایسے لوگ اٹھاتے ہیں جو اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں. ابھی آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جو آپ کے ابھی اوپوننٹس ہیں ان کے اوپر پریشر ہے. تو جب آپ لوگوں کو ان تمام چیزوں کا پتہ تھا، آپ کے دادا وہ بھی قتل ہوئے، پھر آپ کے والد صاحب کو قتل کیا گیا، اب آپ اس چیز کو پردادا بھی آپ کے قتل ہوئے، اب آپ اس چیز کو ایک پازیٹیو لے رہے ہیں کہ یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. لیکن جب آپ لوگوں کو یہ سارا کچھ پتہ تھا کہ لاہور کا امن و امان آپ لوگوں کی ان دشمنوں کی آڑ میں لوگ کر رہے ہیں، تو پہلے آپ لوگوں نے ان چیزوں کو کیوں نہیں سوچا، کیوں توجہ نہیں دی گئی ان چیزوں پہ؟ سب سے پہلے تو بات ہے کہ امن و امان کا مجھے اس لیے اندازہ اتنا نہیں تھا کہ میں باہر ہوں. میں میری فیملی جتنے سے باہر پڑھتے تھے بھائی وغیرہ، ایم ایل ایجوکیٹڈ گائے، مجھے اس چیز کا اندازہ تھا کہ جو ہو رہا ہے، جو ہوا رہا ہے، جس طرح کے معاملات بنے وہ خراب ہیں اور یہ آگے بربادی کی طرف جائیں گے، کوئی اچھے نتیجے نہیں نکلیں گے ان چیزوں سے. جس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا فرسٹ آف آل یہ والی صلح میں اس لیے کردار تھا کہ یاری ہونی چاہیے. جو جتنا نقصان ہو گیا دونوں طرف سے ہوا، ایک طرف سے نہیں ہوا، دونوں طرف سے ہونے کے بعد کہ کہیں نہ کہیں تو اسے ختم ہونا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے خیر کی ختم ہوگی. اور اس میں لوگوں کو جو مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں نا، جیسا ڈیروں پہ یا لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے مفادات تھے، وہ تو ہمارے سے بھی نہ لائیں. کافی لوگ ہیں ایسے کہ جی آپ نے کیا کر لیا، کیوں کر لیا، اس سے بے عزتی ہوگی، جبکہ اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں. سمجھدار جو انسان ہوتا ہے اس کے لیے چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی. جبکہ ایک چیز ختم کرنی ہے دل سے تو آل اوور ختم کرو. ڈیرے داری اور دشمنی یہ دونوں چیزیں پیرل چلتی ہیں. جب بندہ ڈیرے دار ہوتا ہے تو آپ کی دشمنیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں. چودراہٹ آ جائے، چودراہٹ میں بندے کی کوشش ہوتی ہے میری مانی جائے، دوسرا کہے گا میری مانی جائے. تو کرمنل ایکٹیویٹیز کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ کرمنل ایکٹیویٹیز کا ایشو یہ ہوتا تھا کہ رام آلہ اس میں بندوں کے جو کچھ نہ کچھ جو غلط لڑکے، غلط جو 2 نمبر ٹائپ کے بندے ہوتے تھے، انہیں ایک آڑ چاہیے ہوتی تھی آپ کی. ظاہری بات ہے اگر آپ کی انتظامیہ بھی آپ کا خیال کر رہی ہے، لوگ آپ کی حیا کر رہے ہیں، تو لوگ جو دوسرے غلط ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے وہ آپ کے ساتھ آ کے لگ جاتے تھے، آپ کی آڑ میں اپنے کام نکلواتے جاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے دروازے بند ہو گئے، ان کا کام خراب ہو گیا، وہ نہیں کہیں سروائیو کر سکتے. اس کی وجہ سے ہوتا کیا تھا کہ وہ اپنی لڑائیاں جھگڑے، اپنی دشمنیاں ہمارے سر پہ ڈال دیتے تھے، جس کو نبٹنے کے چکر میں ہم لوگ ساتھ اتنے ہی گناہ گار بن جاتے تھے کہ جتنا وہ ہے. جبکہ قصور پرسنلی ہمارا نہ بھی ہو نا، اب جیسا میرے بھائی ہیں، آپ میرے دوست ہیں، مجھے کہتے ہیں بھائی مجھے مسئلہ پرابلم بن گئی ہے، تو میں تو بے وقوف ہوں گا تو میں اپنی انا کا مسئلہ بنا لوں گا. اگر میں سمجھدار ہوں گا تو میں آپ کو بھی سمجھاؤں گا اور خود بھی سمجھ کے چلوں گا. لیکن عموماً لوگ باتوں میں آ جاتے ہیں. جو لاہور کے تاریخ دان ہیں وہ آپ کے دادا اور والد صاحب کو لاہور میں ایک وقت تھا جب وہ بتاتے تھے کہ ان لوگوں کی چودراہٹ چل رہی ہے، جس کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا، اور یہ سارا معاملہ جتنا بھی لاہور میں قتل و غارت کا دشمنیوں کے نام پہ چلتا رہا، یہ چودراہٹ تھی. لیکن انہی چودراہٹ کے چکر میں کئی ایسے
हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स हैं जिनको पुलिस ने माशरे के लिए नासूर समझते हुए इनकाउंटर्स के अंदर पार किया, मलंगी का नाम ले लें या किसी भी क्रिमिनल का आप नाम ले लें, उसको किया। क्या आपकी भी कोई ख्वाहिश है कि ऐसे कोई चौधराहट हो जिस तरह आपको विरसे में चीज़ मिली? मेरी तो ख्वाहिश थी सबसे पहले कि हम इन चीज़ों से दूर रहते हैं, क्योंकि मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, मेरे बेटे हैं। मैं जब चीज़ को देखता हूँ मुझे भी लामाला फ़िक्र आती है इस चीज़ की कि यार मेरी भी फैमिली है, इधर मूवमेंट करनी, कहीं आना जाना रिस्ट्रिक्टेड है, कहीं अंदर आ नहीं जा सकते, बाहर जा नहीं सकते, किसी की खुशी पे किसी की गमी पे आ जा नहीं सकते, रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। इसी तरह अगर गवर्नमेंट ने हमें या अपना इंतज़ामिया ने, पुलिस ने अगर शुरू में हमें इंसाफ दिया होता तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं आज इस मुकाम पे मैं भी होता, मैं भी अपने मज़े से ज़िंदगी जी रहा होता, बाहर होता या इधर होता, मैं अपना बिज़नेस कर रहा होता जैसे अभी भी कर रहा हूँ। लेकिन इंतज़ामिया की गलतियाँ हैं कहीं ना कहीं। इंतज़ामिया चाहती कि सुलह हो जाए, लेकिन वो ये नहीं देखती कि गलत किसके साथ हुआ और सही किसके साथ हुआ। जब आप लोगों की सुलह का अगर ये एक जो भी एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि 3 ग्रुपों में जो बड़े मशहूर थे और दुश्मनियों को निभा रहे थे उनके अंदर सुलह का रुझान पैदा हुआ, तो डेफिनेटली जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कोशिश करेंगे कि मज़ीद सुलहें भी जो बड़े और दीगर ग्रुप हैं उनके अंदर भी सुलहें हों। और ये जो एक इस चीज़ को जो दुश्मनियों के फैक्टर को मद्देनज़र रख के हम लोग क्राइम ग्राफ को ऊपर ले जाते हैं कि क्राइम ग्राफ जो है वो इन दुश्मनियों की वजह से भी ऊपर जा रहा है। आपने जैसे कहा कि आप बाहर से पढ़ के आए हैं और आपकी अपनी भी कोशिश है कि तमाम चीज़ों से बाहर निकला जाए और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी जाए। आप अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं ताकि ये मामला जो हैं ये नॉर्मलाइज हो, सिर्फ आपकी हद तक नहीं बाकी लोगों की हद तक? लामाला देखें जी, मेरी अगर पर्सनली अगर मेरी ओपिनियन देखेंगे तो मैं खुद भी चाहता हूँ कि मामला मेरे ख़त्म हो। कौन चाहता है कि उस लड़ाई झगड़ों मेरे हर टाइम? इशू ये है कि आगे आपका दुश्मन भी दुश्मन हो, मक्कार ना हो। अगर आप हलफ देते हैं, अगर आप कुरान पे बैठ के इस चीज़ को सॉर्ट आउट करते हैं, लेकिन ना दुनिया में ईमान कुरानी उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे तो कुछ भी नहीं है। अगर उसके बाद भी आपको इस चीज़ का फ़िक्र हो कि आपका नुकसान हो जाए तो फिर आप किधर जाएंगे? इन 3 दुश्मनियों के ख़त्म होने के बाद आपके दिल में है ऐसा कोई नहीं? क्योंकि कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं, क्योंकि वजह इसलिए एक फेस भी बता दे कुछ चीज़ और कुछ किरदार होते हैं बीच में, करैक्टर्स होते हैं जो चीज़ अपना निभाते हैं और बताते हैं और साबित करते हैं। इस सुलह में किसने किरदार अदा किया कि ये सुलह हो? इसमें पर्सनली कुछ हमारे चंद एक दोस्त थे, कुछ ज़्यादा नहीं, कोई इंतज़ामिया के, पुलिस और जो गवर्नमेंट लेवल के लोग थे वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं? कहीं पे भी नहीं, इसमें कहीं नहीं है, कहीं पे भी नहीं। पर्सनल कुछ दोस्त और पॉलिटिकल कुछ दोस्त पर्सनली उन्होंने हम लोगों को कहा कि यार करो, इस चीज़ को ख़त्म करो। और पुलिस तो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं थी दूर दूर तक। अगर पुलिस ख़त्म करवा सकती थी तो शायद ये 90s में ही ख़त्म करवा देती। अब इस सुलह के अंदर एक इमरान नज़ीर नाम है, कासिम ज़िया साहब, ये पर्सनल दोस्त हैं जिन्होंने मुतअद्दिद दफ़ा तमाम पार्टियों को यानी इसार भट्ट साहब को और सुहेल शौकत भट्ट साहब को कहा कि ये सुलह की जाए जी। तो आप समझते हैं कि मज़ीद और भी ऐसे लोग होंगे जो आपके दीगर जो मसाइल हैं, नॉट ओनली टू योर सेल्फ, बाकी जो बड़े स्टेक होल्डर हैं दुश्मनियों में, उनको भी कोशिश कर रहे हैं? और अगर कोशिश कर रहे हैं तो फिर कहाँ पे कमी रह रही है? अभी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर बात आती है ट्रस्ट लेवल पे। जब वो देखते हैं ना कि यार बंदा ट्रस्टवर्थी है कि नहीं। अगर आप मुझे कहते हैं कि बलाज आप फलां बंदे से सुलह कर लो, अब आप भी तो बात कहने से पहले ये तो देखोगे ना बंदा ट्रस्टवर्थी है कि नहीं है। अगर बंदा ही ट्रस्टवर्थी नहीं है तो आप भी क्यों सुलह की बात करेंगे? इसलिए कुछ सुलह जो ना अभी तक अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। लाहौर अंडरवर्ल्ड की हैसियत को आप क्या समझते हैं? मैं सिर्फ बेवकूफ़ी समझता हूँ। आपके वालिद साहब, आपके दादा मोहतरम की बाकायदा उस पेज के ऊपर प्रोफाइल है और बाकायदा उसके अंदर कैटेगराइज किया जाता है टॉप पे। अगर तो एक कारोबारी शख्सियत जो कि पार्टीशन से पहले के पहलवान है, अखाड़े के पहलवान हम लोग, और ट्रांसपोर्टर्स हैं, अगर उन्हें आप गैंगस्टर कहते हो और अगर आप उन्हें एक अंडरवर्ल्ड कहने लग पड़ते तो इसमें मैं किसको क्या कहूँ? आपको लगता है कि किसी का मुँह तो नहीं मैं बांध सकता? आप समझते हैं कि गैंगस्टर्स या अंडरवर्ल्ड का नाम दे के किसी फैमिली को जो दुश्मनी कर रही है उसको बदनाम करने की कोशिश है, या उसकी आप उन लोगों के अलावा कई लोग हो सकते हैं जो इन्वॉल्व हो, लेकिन उन लोगों को अलावा उनके अलावा क्योंकि जो एक गली मोहल्ले के थड़ाबाज वो जो छड़ा छान टाइप लोग होते हैं वो लोग इस चीज़ को भी बदनाम करा देते हैं। वरना इसमें पर्सनली जो इस स्टेज पे पहुंच जाता है ना मुकाम पे, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि यार उसके साथ गलत काम हो या उसकी इज्जत ख़राब हो। कभी चाहेगा कोई बंदा? कभी भी नहीं चाहेगा। टू यंग फॉर पॉलिटिक्स या फॉर दुश्मनी, आप क्या समझते हैं कि आपका अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन तमाम चीज़ों में जो लाहौर में या लाहौर से बाहर भी चीज़ें फैली हुई हैं दुश्मनी के हवाले से?
لوگوں سے ریلیٹڈ تو میرا کوئی اندازہ نہیں، کیونکہ لوگوں کے الگ الگ سینیریوز ہیں، کسی کی جائیداد کا مسئلہ ہے، کسی کی، لیکن آپ نے ایک پریزیڈنٹ سیٹ کر دیا صلح کر کے. بالکل. تو آپ کیوں نہیں اپنی خدمات آفر کرتے باقی لوگوں کو؟ میرا فرسٹ آف آل میرا بہت کم لوگوں سے انٹریکشن ایسے، میں ملتا گلتا بہت کم ہوں ایسے بندوں سے. یہ تو ہماری فیملی تھی جو مس گائیڈ ہوئی تھی یا ڈی ٹریک ہوئی تھی، ان چیزوں کو ہم تو مینیج کر کے اکٹھے لے کے آ سکتے تھے، لیکن ایسے بندوں کو میں خود بھی اوائڈ ہی کرتا ہوں. بہت شکریہ. امیر بلاج کی آپ گفتگو سن رہے تھے. امیر بلاج تیسری پیڑھی میں ہیں جو دشمنی کو لاہور میں نبھا رہے ہیں. ان کے دادا بہت مشہور پہلوان بھی تھے اور پھر بعد میں ان کا لاہور میں گڈس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ نام ہوا. ان کے والد صاحب لاہور میں مانا جانا نام ہے ٹیپو ٹرکا والا. میرا نہیں خیال کہ لاہور میں جو پیدا ہوا اس کو ٹیپو ٹرکا والا کہنا پتہ ہو. اور ان کے قتل کے بعد امیر بلاج جو چیزوں کو چل رہے ہیں. لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ کم عمر ہونے کے باوجود بھی انہوں نے صلح اور جو امن ہے اس کو پروموٹ کیا ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی صلح جس کے اندر جو ان کا اوپوننٹ ہے وہ سچے دل کے ساتھ اگر چیزوں کو ختم کر رہا ہے اور چیزوں کو نارملائز اور پیس کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو ایسے اقدامات مزید بڑھنے چاہیے تاکہ نہ صرف شہر کے اندر امن و امان قائم ہو سکے بلکہ وہ جرائم پیشہ افراد جو ان لوگوں کا نام کی آڑ میں جرائم کر رہے ہیں ان کو بھی پکڑا جا سکے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کوشش کی ہمیشہ کہ ہم ان سب معاملات کو مفاہمت کی طرف لے کے جائیں. تو میں نے چھوٹی سی ایج میں، یہ اللہ تعالیٰ کا میں سمجھتا ہوں کرم ہوتا ہے کہ چھوٹی سی ایج میں ایک طرف سیاست کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، کیونکہ میرا ایک دیہاتی علاقے سے تعلق ہے. تو اس دیہاتی علاقے کی سیاست میں آپ سمجھتے ہیں کہ علاقے کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. دوسری طرف کچھ معاملات جو میرے والد کو جب شہید کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے درجات ان کے بلند کرے، تو پھر میں نے بیٹھ کے ہم نے فیملی میں ایک ڈیسیژن کیا کہ ہم ان سب چیزوں کو ختم کریں گے. تو اللہ کے فضل و کرم سے جب میں نے 2008 میں جب الیکشن پی ایم ایل این کی طرف سے ایم پی اے کے الیکشن کے لیے میں نے الیکشن لڑا، تو اس وقت میں نے اپنے والد کے جتنے بھی ملزمان تھے ان سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. تو یہ اس سلسلے میں پولیس اپنا نہ صرف رول ادا کرے گی بلکہ اب ہم نے اس کے اوپر آلریڈی ورکنگ شروع کر دی. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم نے امن کمیٹی کو زیادہ تر ہم پہلے یوز کرتے تھے محرم الحرام کے دوران یا ربیع الاول کے دوران. تو ہماری ابھی جو تھانہ لیول کی امن کمیٹیز ہیں یا ریجنل امن کمیٹیز ہیں، ہم ان کو انٹرفیتھ ہارمنی پہ تو یوز کر ہی رہے ہیں. بہت اچھا ان کا رول ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انٹرسیکٹ یا اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے اور تضاد ہوتے ہیں مختلف، زیادہ تر جو آپ دیکھیں گے قتل کے جو واقعات ہیں جس میں 5 سے یا 4 قتل ہوئے ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر ان کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ یا تو نسلی بیس پہ ہوتے ہیں. ہم پنجاب میں بہت سے قبیلے رہتے ہیں، ان کے آپس میں مسائل ہوتے ہیں یا زمین کے جھگڑے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم نے اس کے اوپر بھی ورکنگ کی ہے. جو ریونیو آفیسرز ہیں، علاقے کا جو پٹواری ہے، وہ بڑا مین رول ادا کر سکتا ہے. قتل کے کیسز ہم کو دیکھتے ہیں جب اس کی روٹس کی طرف جاتے ہیں تو زمین اور زر کا رولا تو نکل آتا ہے. دشمنی ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ نہ تو فریلی موو کر سکتے ہیں، نہ آپ لوگوں سے ملاقاتیں کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کی جو پرسنل نجی لائف ہوتی ہے وہ بھی بہت متاثر ہوتی ہے. نہ آپ رشتہ داروں کی طرف جا سکتے ہیں اور نہ وہ لوگ آپ کی طرف آتے ہیں. لمیٹڈ سی آپ کی موومنٹ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ دشمن دار بھی ہوں اور ساتھ سیاستدان بھی ہوں تو یہ امتزاج جو ہے یہ بہت کم دیکھنے میں ملتا ہے. اور لاہور کی سیاست کے اندر اس طرح کا امتزاج جو ہے وہ بہت کم ہے. لیکن سہیل شوکت بٹ ایک ایسے سیاسی لیڈر ہیں، رہنما ہیں، جنہوں نے نہ صرف پچھلے 15-20 سال کے اندر جو ان کو فیملی کی طرف سے انہیریٹڈ دشمنی تھی وہ بھی نبھائی اور ساتھ ساتھ وہ سیاست بھی کرتے رہے. پہلے نون لیگ کی طرف سے وہ ایم این اے رہے اور ابھی وہ نون لیگ کی جانب سے ان کی ٹکٹ کے اوپر ایم پی اے بھی ہیں. اس صلح کے اندر جہاں پہ اسرار بٹ صاحب جو بابر بٹ مرحوم کے بھائی ہیں وہ بہت مطمئن ہیں اور خوش دکھائی دیتے ہیں کہ یہ دشمنیوں کا سلسلہ جو ہے بالآخر اچھے نوٹس کے اوپر اختتام پذیر ہوا ہے. وہیں امیر ٹیپو کے بیٹے جو ہیں امیر بلاج وہ بھی اس چیز کے اوپر بہت مطمئن ہیں کہ یہ دشمنیاں جو ہیں لاہور کی
جو بہت دہائیوں سے چلی آ رہی ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک پرامن فضا میں سانس لے سکیں. سہیل شوکت بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. سہیل صاحب, ایک تو وقت کے لیے بہت شکریہ. سیاست اور دشمنی دو بڑی مختلف چیزیں ہیں. سیاستدان نے گلی محلوں میں ہر شخص سے ملنا ہے, غریب سے غریب, امیر سے امیر, اچھے سے اچھے اور برے سے برے شخص کے ساتھ بھی ملنا ہوتا ہے. اتنے عرصے سے دشمنی بھی آپ کی چلی آ رہی تھی, سیاست میں بھی آپ ایک کامیاب سیاستدان کے طور پہ سامنے آئے کہ آپ اپنے علاقے سے ایم این اے بھی الیکٹ ہوئے, ایم پی اے بھی الیکٹ ہوئے. کیسے ممکن بنایا سب کو؟ جی تھینک یو. آپ نے بالکل ویلڈ بات کی ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو چند سال پیچھے لے جانا چاہوں گا کہ میرے والد صاحب 1997 میں رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہو گئے تو انہیں شہید کر دیا گیا. تو میں بالکل اس وقت 13 سال میری ایج تھی. ایک چھوٹی سی ایج میں ہم نے یہ ساری پریشانیاں دیکھی, فیس کی, اور ساتھ میں اسٹڈی بھی چلتی تھی. تو میں گھر میں سب سے بڑا تھا. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کوشش کی ہمیشہ کہ ہم ان سب معاملات کو مفاہمت کی طرف لے کے جائیں. تو میں نے چھوٹی سی ایج میں, یہ اللہ تعالیٰ کا میں سمجھتا ہوں کرم ہوتا ہے کہ چھوٹی سی ایج میں ایک طرف سیاست کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے, کیونکہ میرا ایک دیہاتی علاقے سے تعلق ہے. تو اس دیہاتی علاقے کی سیاست میں آپ سمجھتے ہیں کہ علاقے کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. دوسری طرف کچھ معاملات جو میرے والد کو جب شہید کیا گیا, اللہ تعالیٰ نے درجات ان کے بلند کرے, تو پھر میں نے بیٹھ کے ہم نے فیملی میں ایک ڈیسیژن کیا کہ ہم ان سب چیزوں کو ختم کریں گے. تو اللہ کے فضل و کرم سے جب میں نے 2008 میں جب الیکشن پی ایم ایل این کی طرف سے ایم پی اے کے الیکشن کے لیے میں نے الیکشن لڑا, تو اس وقت میں نے اپنے والد کے جتنے بھی ملزمان تھے ان سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا اور پراپر اپنا ایک سیاسی زندگی کا آغاز کیا. تو کافی مشکلات ہوتی تھی جب آپ لوکل لیول پہ آپ گاؤں دیہاتوں کی سیاست کرتے ہیں تو یہاں پہ کافی چیزیں فیس کرنا پڑتی ہیں. بیسکلی میری ذات تک تو تو اس دن جب میں نے اپنے والد کے جو ملزمان تھے جب ان کو معاف کیا, تو اس کے بعد میں نے تو میری کسی کے ساتھ دشمنی کا کنسیپٹ ہی نہیں بنتا. تو لہٰذا اب یہ سب کہہ سکتے ہیں کہ فیملی میں, رشتہ داریوں میں کچھ معاملات ایسے تھے جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا. میں بتانا چاہتا ہوں اسرار بٹ صاحب کی فیملی کی طرف سے اور بلاج کی طرف سے. دیکھیں بلاج بھی میرا چھوٹا بھائی ہے, ان کے ساتھ فیملی ریلیشن ہیں, اور اسرار بٹ فیملی سے بھی ہمارے فیملی ریلیشن ہیں. تو فیملی میں کچھ چپکلش کچھ ایسی خاندانوں میں ہوتی ہے جن کی وجہ سے انسان دھڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے, انسان دور سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو میں نے ہمیشہ پازیٹیو ہی کوشش کی ہے اور رول پلے کرنے کی کوشش کی کہ ان معاملات کو ختم کیا جائے اور قریب ہو جائے. سہیل بھائی, دشمنیوں کے اندر تمیز بہت کم کی جاتی ہے, لیکن آپ لوگوں کی دشمنیوں کے اندر یہ دیکھا گیا جہاں پہ بہت بندے مرے آپ لوگوں کے, وہاں پہ کبھی فیملی کو اور بچوں کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا. اور جب یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے اندر تھیں بلٹ ان کے, نہ لکھو ڈیئر گروپ کی طرف سے نہ آپ لوگوں کی طرف سے کبھی بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی تھی, تو پھر صلح میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ دیکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص رحمت اور کرم کیا کہ جس طرح چند سال پہلے ہم پوری کی پوری فیملی خاندان آپس میں مل جل کے اکٹھے رہتے تھے, آج پھر اللہ کے فضل و کرم سے کچھ مخلص دوست ایسے بیچ میں آئے اور اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے کہ جن کی وجہ سے ہم دوبارہ سے یہ سب گھر قریب ہوئے اور ہماری صلح ہوئی, اور ہمیں آج ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بات تھی ہی نہیں. تو رہی ہے بات تمیز کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ دشمن داری میں تمیز ہونی چاہیے. جو فیملی کی طرف سے آپ کو چیزیں ملتی ہیں, جو آپ فیملی سے سیکھتے ہیں, تو کم از کم عزت اور احترام کا جو رشتہ ہے وہ مجروح نہیں ہونا چاہیے. لیکن فیملیوں کا, بچوں کا یہ احترام ضروری ہے. لیکن جو آپ کے 2 مقدمے درج ہوئے جس میں آپ 2 میں 109 میں نامینیٹ ہوئے, ٹیپو ٹرکاں والا اور پھر بابر بٹ,
ان دونوں کے اندر آپ کو باعزت طور پہ کلیئر کر دیا گیا کہ آپ کی عید کے اندر کوئی مشاورت جو ہے یا آپ کے اما پہ ان کا ہونا پایا نہیں گیا، تو جو مس انڈرسٹینڈنگس تھی وہ تو ان دونوں مقدموں سے آپ کے باعزت کلیئر ہونے کے بعد ہی ختم ہو جانی چاہیے تھی، تو پھر کیا وجہ تھی کہ لٹکتی رہی یہ چیزیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب انسان ایک خاندان سے ہو اور دھڑوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے کہ پھر اس وجہ سے دوریاں بڑھ جاتی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ہمیشہ سے یہ کوشش تھی کہ کم از کم میں پوری فیملی کو ساتھ لے کے چلوں، اگر ہم صلح کی طرف جائیں تو پوری فیملی جائے، تو میں نے ہمیشہ اپنا پازیٹیو رول ادا کرنے کی کوشش کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس کی وجہ سے آج ہم سارے پوری فیملی آج ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو بھائی کہ میں 2008 میں جب میں نے پراپر اپنا سیاسی زندگی کا آغاز کیا تو میں نے اپنے والد کے تمام جو ملزمان تھے ان سب کو معاف کر دیا۔ سنا ہے کہ وہ آپ کی کیمپین بھی اب کرتے ہیں؟ جی بالکل، میری کیمپین کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے بھائیوں کی طرح ساتھ ہیں۔ تو یہ قدم میں نے 2008 میں بڑھایا اور میں نے ان سب کو معاف کیا، جس کی وجہ سے تو میرا تو کنسیپٹ ہی نہیں بنتا کہ دوبارہ کسی کے ساتھ دشمنی بنائی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ جب ایک خاندان سے ہوتے ہیں تو آپ ایک خاندان میں دھڑوں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں تو تب پھر آپ کو وہ دشمنداری کی نگاہ سے سارے دیکھتے ہیں۔ اب جب کہ اللہ کے کرم اور لوگوں کی آپ کے جو قریبی مختلف دوست ہیں ان کی وجہ سے یہ صلح ہو گئی ہے، تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ لاہور کی بڑی دشمنیوں میں سے جو ایک دشمنی تھی اس کی چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی، اور آپ یعنی تینوں گروپس کی جانب سے اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ بہت اچھا اقدام ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی لاہور میں بہت دشمن داریاں ہیں، جو آپ جیسی جو دشمن داریاں چل رہی تھی ان کے زیر سایہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو گئے ہوئے تھے، کرائم لا اینڈ آرڈر جو تھا وہ بڑھ گیا ہوا تھا۔ بینگ اے پارلیمنٹیرین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کی دشمن داریوں کی وجہ سے نیچے لوگ آپ لوگوں کے ساتھ لامحالہ جڑ کے کرمنل ایکٹیویٹیز میں اور کرمنل کرائم کی شرح بڑھنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ان چیزوں کو کیسے کرب کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہماری شروع سے کوشش رہی کہ لوکل سطح پہ، کیونکہ میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں تو ہر پارلیمنٹیرین اپنے علاقے میں لوکل لیول پہ، گاؤں دیہاتوں کی سطح پہ، تحصیل کی سطح پہ ہمیشہ پارلیمنٹیرین کوشش کرتے ہیں کہ جو دو فریقین آپس میں لڑ پڑتے ہیں ان میں صلح صفائی کو ترجیح ہم لوگ دیتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے علاقے میں، معاشرے میں امن رہے، اور ہم نے ہمیشہ اسی پر ہمیشہ جدوجہد زیادہ کی کہ جو دو خاندان یا دو فیملیاں ان کو قریب کیا جائے تاکہ ہمارے معاشرے میں زیادہ سے زیادہ انتشار کو کم کیا جا سکے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایفرٹ ہماری اپنی جگہ پہ چلتی رہی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب لوکل سیاست میں جب ایک ہی خاندان دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے تو پھر لوکل لیول پہ جو دھڑے بندیاں ہوتی ہیں، لوگ ہوتے ہیں جو دونوں طرف کے ملنے جلنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے کافی زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں کہ وہ سب سے زیادہ جو پستے ہیں وہ لوگ پستے ہیں کہ وہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں۔ باقی جو لاہور کی دشمنی ہے ان کے حوالے سے دشمنیوں کے حوالے سے ہماری یہ کوشش ہے اور ہم نے کوشش کی ہے اور اب آگے انشاءاللہ نیکسٹ کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا ہماری فیملی پہ کیا تو ہم اسی پریزیڈنٹ کو سیٹ کریں گے اور ہم کوشش کریں گے جہاں تک بھی ہماری سکت ہوئی، جو دوسری دشمنداریاں ہیں یا جو دوسری فیملیز میں لڑائی جھگڑے جو درینہ دشمنیاں چلتی آ رہی ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی کلوز کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ لوگ بھی قریب ہوں۔ بہت شکریہ۔ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے سہیل شوکت بٹ صاحب کی آپ گفتگو سن رہے تھے۔ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے۔ گو کہ اس کے اندر مالی نقصان، جانی نقصان ان دشمنیوں میں بہت ہوا ہے۔ جیسے آپ نے اسرار بٹ صاحب کا سنا کہ لاکھوں روپیہ ماہانہ صرف باڈی گارڈز کے اوپر اور جو ٹرانسپورٹیشن ہو رہی تھی اس کے اوپر لگا ہوا تھا، خرچ ہو رہے تھے۔ اب جب یہ تین خاندان ان کی آپس میں صلح ہو گئی ہے تو آپ نے سہیل بٹ صاحب کی بھی گفتگو سنی، وہ کوشش کریں گے کہ اس پریسیڈنٹ کو یہاں پہ صرف رکنے نہ دیا جائے بلکہ یہ اپنی کوششیں اور کاوشیں کریں گے کہ باقی جن خاندانوں کے درمیان دشمنیاں چل رہی ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے اور لاہور کا جو ایک امن، جو ایک خوبصورتی تھی لاہور کی امن کے لحاظ سے، اس کو واپس لوٹایا جا سکے۔ تو یہ اس سلسلے میں پولیس اپنا نہ صرف رول ادا کرے گی بلکہ اب ہم نے اس کے اوپر آلریڈی ورکنگ شروع کر دی، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم نے امن کمیٹی کو زیادہ تر ہم پہلے یوز کرتے تھے محرم الحرام کے دوران یا ربیع الاول کے دوران، تو ہماری ابھی جو تھانہ لیول کی امن کمیٹیز ہیں یا ریجنل امن کمیٹیز ہیں، ہم ان کو انٹرفیتھ ہارمنی پہ تو یوز کر ہی رہے ہیں، بہت اچھا ان کا رول ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انٹرسیکٹ
یا اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے اور تضاد ہوتے ہیں مختلف، زیادہ تر جو آپ دیکھیں یہ قتل کے جو واقعات ہیں جس میں 5 سے یا 4 قتل ہوئے ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر ان کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ یا تو نسلی بیس پہ ہوتے ہیں. ہم پنجاب میں بہت سے قبیلے رہتے ہیں، ان کے آپس میں مسائل ہوتے ہیں یا زمین کے جھگڑے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم نے اس کے اوپر بھی ورکنگ کی ہے. جو ریونیو آفیسرز ہیں، علاقے کا جو پٹواری ہے، وہ بڑا مین رول ادا کر سکتے ہیں. قتل کے کیسز ہم کو دیکھتے ہیں، جب اس کی روٹس کی طرف جاتے ہیں تو زمین اور زر کا رولا تو نکل آتا ہے. تو اب ہم امن کمیٹیز کو یوز کریں گے، اور اب ہمارا ارادہ ہے کہ اس کو پرویکٹیولی کر کے تو باقی بھی جو ایسے گروپس ہیں جن کا معاملات ہیں اسلام میں بھی موجود ہے کہ یہ چیزیں کمپاؤنڈیبل. اگر ہم 4-5 سال پیچھے چلے جائیں تو جب CCPO لاہور امین مینس تھے تو انہوں نے خصوصی طور پہ کچھ پولیس افسران کو ٹاسک دیا ہوا تھا کہ وہ بڑے گروپوں کی صلحیں کراتے تھے. کبھی داتا دربار میں بیٹھ جاتے تھے، کبھی بادشاہ مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، کبھی ڈیروں کے اوپر بیٹھ کے صلحیں کراتے تھے تاکہ قتل و غارت جو ہے وہ کم ہو سکے. آپ کا لاہور میں دوسرا ٹینیور ہے. لاہور کے حوالے سے جو چیزیں چلتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو دشمنیاں ہیں یہ صرف چودراہٹ ہے کہ کس کی چودراہٹ جو ہے وہ لاہور پہ قائم رہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور میں انڈر ورلڈ موجود ہے اور یہ سب کچھ اس کے لیے ہوتا ہے؟ دیکھیے میں بتاؤں، میری جو اپنی رائے ہے، میں کافی اس کا یہ لفظ سنتا رہتا ہوں، اخباروں کی ہیڈ لائن بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ لوگ اس کو ایز اے سیمنٹکس بھی یوز کرتے ہیں. لیکن 2 چیزیں اب پنجاب میں نہیں ہیں، وہ ہمیں ماننا پڑے گا. چھوٹے موٹے دیکھیں انڈر ورلڈ کا ایک پورا کانسیپٹ ہے. اگر لاہور کے جو جرائم کے اعداد و شمار ان کے اوپر نظر ڈالی جائے تو جو قتل یعنی مرڈر کا جو ہیڈ ہے اس کے اندر سال کے اینڈ کے اوپر سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ قتل ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو پروو کیا جائے تو زیادہ تر افراد جو ہیں وہ دشمنیوں کی وجہ سے بھیڑ چڑھ جاتے ہیں اور اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں. ابھی جس صلح کے اوپر ہم آج پروگرام کر رہے ہیں اس کے اندر 3 بڑے گروپ جس کے اندر لکھو ڈیر، سہیل شوکت بٹ اور امیر بلاج گروپ تھے، ان کے درمیان صلح ہوئی، اور وہ خود اپنے منہ سے بھی اس چیز کا اقرار کرتے ہیں تینوں گروپ کہ ان کی صلح کے بعد نہ صرف ان کا نام استعمال کرنے والے جو کرمنلز ہیں ان کو وہ جھٹ جائیں گے بلکہ کرائم بھی اس سے کم ہوگا. DIG آپریشنز لاہور اشفاق احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ پہلے پولیس جو تھی وہ صلح کرانے کے لیے بڑا اقدامات کرتی تھی کہ لوگوں کو ملایا جاتا تھا کہ ان کی صلحیں ہو جائے، نہ صرف قتل و غارت جو ہے وہ کم ہو جائے بلکہ لاہور کے اندر جو ایک انڈر ورلڈ کا تاثر اور گینگسٹرز کا تاثر ہے اس کو بھی زائل کیا جا سکے. تو اب وہ اس صلح کے بعد کیا سمجھتے ہیں؟ اشفاق صاحب، صلح ہوئی ہے، 3 بڑے گروپ تھے، 2 درجن کے قریب بندے ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کے قتل کیے ہوئے تھے، صلح ہو گئی. اس صلح کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے پازیٹیو امپیکٹ کیا ہوگا لاہور پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل عمر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک احسن اقدام ہے، اور اس میں صرف یہی نہیں ہوا بلکہ پولیس نے نہ صرف ان کو سیکیورٹی دی ہے بلکہ ان کے جو جب یہ لوگ ایفرٹس کر رہے تھے آپس میں تو ہمارے جو SP کینٹ اور ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے بڑا فیسیلیٹیٹنگ رول ادا کیا ہے. ایون جو ہمارے SP سیکیورٹی تھے ان کا بھی رابطہ تھا، چونکہ میں خود ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہر خطے کی ایک روایت ہوتی ہے. جب میں گجرانوالہ میں 1.25 سال رہا ہوں تو اس ریجن میں 110 ایسے فیملیز تھی جن کے 10 سے زیادہ قتل ہوئے تھے اور ان میں بہت سے مسائل تھے، لیکن ہم لوگ ان کی صلح کروانے میں رول ادا کرتے رہتے تھے. اور مساجد کی جو ہمارے امام ہیں انہوں نے بھی بڑا رول ادا کیا، امن کمیٹیز نے بڑا رول ادا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صلح کرانے ویسے بھی ایک نیک کام ہے اور اس سے قتل و غارت رک سکتی ہے. کسی ایک انسان کی جو موت ہے وہ بھی ہم تو بلیو کرتے ہیں کہ پوری امت کا قتل ہوتا ہے. تو یہ اس سلسلے میں پولیس اپنا نہ صرف رول ادا کرے گی بلکہ اب ہم نے اس کے اوپر آلریڈی ورکنگ شروع کر دی. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم نے امن کمیٹی کو زیادہ تر ہم پہلے یوز کرتے تھے محرم الحرام کے دوران یا ربیع الاول کے دوران. تو ہماری ابھی جو تھانہ لیول کی امن کمیٹیز ہیں یا ریجنل امن کمیٹیز ہیں ہم ان کو انٹرفیتھ ہارمنی پہ تو یوز کر ہی رہے ہیں، بہت اچھا ان کا رول ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انٹرسیکٹ یا اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے اور تضاد ہوتے ہیں مختلف، زیادہ تر جو آپ دیکھیں یہ قتل کے جو واقعات ہیں جس میں 5 سے یا 4 قتل ہوئے ہوتے ہیں،
وہ زیادہ تر ان کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ یا تو نسلی بیس پہ ہوتے ہیں. ہم پنجاب میں بہت سے قبیلے رہتے ہیں, ان کے آپس میں مسائل ہوتے ہیں یا زمین کے جھگڑے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم نے اس کے اوپر بھی ورکنگ کی ہے. جو ریونیو آفیسرز ہیں, علاقے کا جو پٹواری ہے, وہ بڑا مین رول ادا کر سکتا ہے. قتل کے کیسز ہم کو دیکھتے ہیں, جب اس کی روٹس کی طرف جاتے ہیں تو زمین اور زر کا رولا تو نکل آتا ہے. تو اب ہم امن کمیٹیز کو یوز کریں گے, اور اب ہمارا ارادہ ہے کہ اس کو پرویکٹیولی کر کے تو باقی بھی جو ایسے گروپس ہیں جن کا معاملات ہیں, اسلام میں بھی موجود ہے کہ یہ چیزیں کمپاؤنڈیبل ہیں. اگر ہم 4-5 سال پیچھے چلے جائیں تو جب سی سی پی او لاہور امین مینس تھے تو انہوں نے خصوصی طور پہ کچھ پولیس افسران کو ٹاسک دیا ہوا تھا کہ وہ بڑے گروپوں کی سلح کراتے تھے. کبھی داتا دربار میں بیٹھ جاتے تھے, کبھی بادشاہ مسجد میں بیٹھ جاتے تھے, کبھی ڈیروں کے اوپر بیٹھ کے سلح کراتے تھے تاکہ قتل و غارت جو ہے وہ کم ہو سکے. آپ کا لاہور میں دوسرا ٹینیور ہے. لاہور کے حوالے سے جو چیزیں چلتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو دشمنیاں ہیں یہ صرف چودراہٹ ہے کہ کس کی چودراہٹ جو ہے وہ لاہور پہ قائم رہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور میں انڈر ورلڈ موجود ہے اور یہ سب کچھ اس کے لیے ہوتا ہے؟ دیکھیے میں بتاؤں, میری جو اپنی رائے ہے, میں کافی اس کا یہ لفظ سنتا رہتا ہوں, اخباروں کی ہیڈ لائن بھی ہوتی ہے, بعض دفعہ لوگ اس کو ایز اے سیمنٹکس بھی یوز کرتے ہیں, لیکن دو چیزیں اب پنجاب میں نہیں ہیں. وہ ہمیں ماننا پڑے گا. چھوٹے موٹے دیکھیں, انڈر ورلڈ کا ایک پورا کانسیپٹ ہے, انڈر ورلڈ میگا سٹیز کا ایک فنامنا رہا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ لاہور میں اب کوئی انڈر ورلڈ ہے یا اغوا برائے توان ہے. یہ پورے پنجاب میں نہیں ہے. ایک وقت تھا کہ اغوا برائے توان کے بڑے واقعات تھے اور بڑا سیریس ہوتا تھا مسئلہ. گوجرانوالا کی بیلٹ میں بڑا سیریس مسئلہ تھا, لاہور کی بیلٹ میں تھا, راولپنڈی بہت ہی سیریس مسئلہ تھا چونکہ بین الضلعی جو صوبائی روٹس ہوتے ہیں وہاں پہ. اب انڈر ورلڈ کوئی آرگنائز نہیں ہے. ہاں صاحب, ان گروپوں نے ان 3 گروپوں کی بات نہیں کر رہا, لاہور میں جو گروپ آپریٹ کر رہے تھے جن کی دشمنی آپس میں چلی آ رہی تھی, انہوں نے قبضے کرانے کے لیے, لوگوں کی جائیدادیں چھڑوانے کے لیے, ریکوریاں کروانے کے لیے باقاعدہ بندے رکھے ہوئے تھے. اور اگر آپ حال اس سال کی بات کریں تو لاہور میں بیشتر قتل جو ہوئے ہیں وہ ٹارگٹ کلرز نے کیے ہیں, اور جب ان کو پکڑا گیا پولیس نے تو زمینوں کے چکر تھے. انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ فلاں بندہ دبئی میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے ہمیں اتنے پیسے دیے اور ہم نے قتل کروا دیا, فلاں بندے نے, اس بندے کو جائیداد میں حصہ نہیں مل رہا اس لیے قتل کرا دیا. تو پھر اس کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس پہ بھی ورکنگ ہوتی ہے. جب میں گجرانوالا تھا تو اس وقت ہم نے ایک آتی لاہوریا تھا جو کہ بہت زیادہ وارداتیں ٹارگٹ کلرز کی مدد سے کرا رہا تھا. ہم نے اس کو ہنگری کی عدالت میں پکڑوا دیا تھا, ہنگری کی جیل میں. اب وہ اس کے اوپر ریڈ نوٹس ایشو ہو چکا ہے اور اس کی ریپیٹریشن کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے. تو ہم وہ لوگ تمام جو کہ ٹارگٹ کلرز کو یوز کرتے ہیں اس میں 2 چیزیں تو کر سکتے ہیں. اس پہ آپ انویسٹیگیشن ونگ کے ہیڈ سے اگر بات کریں تو وہ زیادہ تفصیل میں آپ کو بتا دیں گے. ان کے ریڈ نوٹس نکالنے چاہیے, ان کو چیز کرنا چاہیے جو باہر سے بیٹھ کے یا جیل سے بیٹھ کے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں. یہاں تک تعلق ہے ٹارگٹ کلرز کا, دیکھیں اس کا ایک ہی سلوشن ہے کہ ہمیں جو ہمارا پاکستان پینل کوڈ ہے اس میں سزا 109 کی کم ہے. وہ ثابت ہی نہیں ہوتا, بہت مشکل ثابت ہوتا ہے, چونکہ 109 کا مطلب ہے کسی کی آنت ہونا. جب کوئی جا کے مسٹر اے کسی کو قتل کر دیتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ قاتل تو ہے لیکن موٹو اس کا نہیں تھا, پیسے لے کے اس نے قتل کیا ہے, تو 109 میں کور ہوتا ہے. اس کا بہت کم افینس ہے. تو ہمیں پاکستان تعزیرت پاکستان میں تبدیلی کی ضرورت ہے تاکہ اس میں جو لوگ پیچھے پردے کے پیچھے چھپ کے قتل کروا رہے ہیں ان کو صحیح محاسبہ ہو سکے ان کا. بڑے گروپوں میں سے 3 گروپوں کی صلح ہوگی, لیکن ابھی بھی بہت سے گروپ ہیں جو موجود ہیں. تو آپ نے پوچھا تھا کہ لاہور پولیس میں کس کا ہے, تو ابھی ہم نے خاص طور پہ جو ایس پی سٹی ہیں اور ان کی ٹیم ہے, ان کے ایس ایچ اوز ہیں, ڈی ایس پیز ہیں, ان کے ذمہ لگایا ہے خاص طور پہ, چونکہ اس علاقے میں اس طرح کے واقعات چانس بھی ہوتا ہے اور گروپس ایسے ان کی صلح کرائی جا سکتی ہے جن کے قتل ہو چکے ہیں کافی. لیکن خاص طور پہ مسئلہ ہے کینٹ کا, کیونکہ آپ ریسنٹ ہسٹری میں دیکھیں تو 5 قتل منامہ میں ہو چکے ہیں. 1 سال 2018 میں 5 قتل برکی کے علاقے میں ہو چکے ہیں, منامہ میں ہو چکے ہیں, بلکہ ریپرائزل کے طور پہ بعض دفعہ انہوں نے ان کے گھروں کو بھی آگ لگا دی, اور بھی مسائل ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا جو ایس پی کینٹ ڈویژن ہے وہ بڑا مین رول ادا کر سکتا ہے, اس کی ٹیم بڑا رول ادا کر سکتی ہے. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو جب ان گروپوں کی صلح ہوئی ہے تو ہر گروپ کے ساتھ 2 یا 3 ایس پی کینٹ کے ایس ایچ او ساتھ فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کر رہے تھے. نہ صرف کر رہے تھے بلکہ انہوں نے پہلے وینیو کوئی اور ڈیسائیڈ کیا تھا, پولیس نے ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے وینیو چینج کیا تھا, چونکہ 3 مختلف وینیوز پہ بیٹھ کے بات چیت کر رہے تھے. پھر ایک ہی وینیو کیا گیا, اس کی سیکورٹی ارینجمنٹس بھی کی گئیں. چونکہ دیکھیں اگر امن ہوگا تو پولیس تو ہم تو ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں. ان صلحوں سے جرائم کی شرح میں آپ کیا توقع کرتے ہیں, کیا کمی ہو سکتی ہے؟ بالکل فرق پڑے گا جی, کیونکہ چھوٹے موٹے جو اسٹریٹ کرمنلز ہیں جو چھینا چھپٹی کے واقعات کرتے ہیں وہ ان کی آڑ میں شاید ان سے کوئی بینیفٹ لیتے ہیں یا ان کی پیٹرنیج کو یوز کرتے ہوں,
تو وہ بھی ہے، لیکن اس سے فرق پڑتا ہے، اس سے اسٹریٹ کرائم کم ہوگا. بہت شکریہ. ڈی آئی جی آپریشن لاہور اشفاق احمد خان کہتے ہیں کہ لاہور میں انڈر ورلڈ کا کانسیپٹ جو ہے اس کو غلط استعمال کیا جاتا ہے. یہ طرز جو ہے بہت بڑے شہروں کے لیے ہے، وہاں پہ شاید اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوں، لیکن لاہور جیسے شہر میں اس چیز کا وجود نہیں ہے. دوسرا ان کا کہنا تھا کہ یہ 3 بڑے گروپوں کی صلح تو ہوگی، لیکن شہر کے جو بڑے دیگر گروپ ہیں جن کی آپس میں دشمنیاں چل رہی ہیں، ان کی صلح کرانے کے لیے لاہور پولیس اپنے اقدامات کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امن کمیٹیوں کو تھانہ لیول پہ لے کے جا رہی ہے تاکہ امن کمیٹیاں جو ہیں وہ اس کے اندر فعال ہو سکیں اور صلح کرا سکیں. ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا ہے کہ ان 3 گروپ جس میں لکھو ڈیریا، امیر بلاشت اور سہیل شوکت بٹ گروپ شامل ہیں، ان کی صلح سے جو ان کے نام کو استعمال کر کے شہر کے اندر جرائم میں ملوث افراد تھے وہ بھی اب جو ہے وہ ان کی وجہ سے وہ وارداتیں نہیں کر سکیں، تو کرائم کے اندر کافی ڈکلائن دیکھنے میں آئے گا. اور اگر باقی گروپوں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے تو لاہور پولیس کے لیے کافی آسانیاں ہو جائیں گی اور کرائم کی شرح جو ہے وہ پہلے کی نسبت کم ہوگی. حال ہی میں لاہور کے 3 بڑے دشمندار گروپوں کے درمیان صلح ہوئی. ان دشمنیوں کے نتیجے میں تقریباً 22 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں. پولیس اور دیگر حکام کا ماننا ہے کہ ایسی صلحوں کو مثال بنا کر باقی گروپ جن کے درمیان دشمنیاں چلی آ رہی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے. پولیس کا یہ بھی کہنا تھا، ڈی آئی جی آپریشن سے جب گفتگو ہوئی تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان دشمنداروں کے ساتھ کچھ ایسے عناصر جڑ جاتے ہیں جو اپنے مفاد کے لیے شہر میں جرائم کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے شہر کے جرائم کی شرح جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. اور اگر ان بڑے دشمندار گروپوں کے مابین صلح ہوتی جائے گی تو ایسے جرائم پیشہ افراد جو ان کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں ان کا کلا کما ہو جائے گا اور شہر کے اندر امن جو ہے واپس آئے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس صلح کو مثال بنا کر باقی جتنے دشمندار گروپ ہیں ان کے درمیان صلح کب کروائی جاتی ہے. ٹیم جرم انجام اور اپنے میزبان عمر جاوید کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.